رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان باتوں کی طرف جھک جانا یا ان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ایک بہت نیچرل سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے، اپنی قوم کے لیے انتہائی شدید محبت رکھتے تھے، اس بات کے غم میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں یہ بیوقوفی میں، نادانی میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا لیں، تو ان کے لیے اس بات کو سوچنا واقعی نیچرل تھا کہ میں اگر وقتی طور پر کسی چیز کے لیے ایسے یعنی سوچا، انہوں نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ نبیوں کے ارد گرد پہرے ہوتے ہیں فرشتوں کے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مینشن کرتے ہیں. تو وہ جو ایک سوچ بھی آئی تھی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 73 سے 75، بے شک قریب تھا کہ وہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دے جو ہم نے تم پر وحی کی ہے. فتنوں سے مطلب اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو بہلا پھسلا لیں، کسی طرح آپ سے منوا لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے ہٹا دے جو ہم نے وحی کی ہے، تاکہ اس سے مختلف ہم پر افطرا کر کے پیش کر دو، اور تب وہ تم کو اپنا گاڑا دوست بنا لیتے، یعنی بہت پکی دوستی کر لیتے، اور ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک پڑتے. اگر ایسا ہوتا تو ہم زندگی و موت دونوں میں دگنا عذاب چکھاتے، اور پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. کچھ لوگ اس ورس کو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اور اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. میں تو اس آیت کو قرآن کے سچا ہونے کا ثبوت لیتی ہوں کہ کیا کوئی بندہ اپنے لیے ایسے بات کر سکتا ہے کہ ہم تمہیں دگنا عذاب دیتے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہیں، ایسا نہیں. یہ تو اللہ کی طرف، اور ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے، ایک چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام اگر کر دیتے تو یہ غلط کام ہوتا. تو کوئی بھی انسان جب اپنی تعریف میں کتاب لکھ رہا ہوتا ہے یا خود لکھ رہا ہوتا ہے تو اپنے لیے ایسی باتیں نہیں لکھتا کہ جہاں پر بھی اس کی کسی غلطی کی طرف انڈیکیشن ہو رہی ہو. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از پیش کیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کتاب میں رد و بدل کرتے تو آپ کو سزا دی جاتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی نبی نے اس طرح سے اپنے پاس سے رد و بدل کر دی ہو. تو اس آیت کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اگر کوئی نیچرل ایک انسان ہونے کی وجہ سے خیال آیا کہ شاید میں اگر تھوڑی سی نرمی دکھاؤں اور ان چیزوں کو وقتی طور پر روک دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں اور پھر بعد میں انہیں جو صحیح دین ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے اور وہ اس کے اوپر آ جائیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی ڈینائی کیا، اور مشرکین کو بھی یہ آنسر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب تمہاری وشز اور ڈیزائرز کے مطابق جو ہے وہ چینج ہو جائے. اور اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا کہ میں تو صرف ایک نبی ہوں، میری طرف تو کلام بھیجا جاتا ہے، نہ میں نے اس کی خواہش کی تھی کہ یہ میری طرف بھیجا جائے اور نہ میں اسے اپنی طرف سے چینج اور ٹویسٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ان کا ایک اور حربہ تھا جس میں معلوم ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور بھی مختلف تجاویز پیش کیں کہ آپ کو اگر منصب چاہیے تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور کنگ مان لیتے ہیں، آپ کو خواتین کی خواہش ہے نعوذ باللہ تو ہم وہ دے دیتے ہیں، اور مختلف اپنی پیشکش کی، ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو وہ دیتے ہیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تو تب بھی میں اس کو نہیں مانوں گا. تو یہ مختلف ان کے حربے تھے جو انہوں نے استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے. تو اس سب میں نبی کا کیا رویہ تھا کہ صبر اور برداشت اور استقامت کی اس چیز اور اس میسج پر ڈٹے رہنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور جو میسج مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ عدل اور انصاف پر قائم رہیں. اس میں مختلف جو قرآن پاک کے پورشنز آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تزکیہ کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اس پورے ٹائم فریم میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی ایک منظم گروپ بنا نہیں تھا. کچھ حصہ جو ہے وہ حبشہ میں چلا گیا تھا مسلمانوں کا، کچھ لوگ جو مکہ میں تھے وہ بھی بہت پاورفل نہیں تھے، تو ایک پورے گروپ کی صورت پر نہیں ایک بنا ہوئے تھے قوم مسلمانوں کی. تو اس میں جو انسٹرکشنز تھیں وہ انڈیویژول لیول کی تھی اور انسان کی اپنی تطہیر کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو اکٹھا کر رہے تھے جس نے پھر ایک آگے پوری قوم یا ایک پوری ریاست کو بنانا تھا مدینہ میں جا کر. تو جیسے بس میں بریفلی ذکر کر دوں، سورہ المومنون کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کرنے کا اس ٹائم کام کیا ہے. تو قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومنین جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں.
جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں تم پر کوئی ملامت نہیں۔ لونڈیوں کا ذکر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اس لیے آیا ہے کیونکہ اس ٹائم تک منع نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ریلیشن یا ان کی خرید و فروخت۔ اس کو انشاءاللہ لیٹر آن ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ جو کسی اور ریلیشن میں پڑھیں تو یقیناً وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں اس جنت الفردوس کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو عبادات ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سٹارٹ نہیں ہوا، بلکہ اس کا کانسیپٹ پہلے سے دین ابراہیم میں چلتا آ رہا تھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب بالکل سٹارٹ انٹروڈکشن دیا اور اپنا تعارف کرایا تو پھر کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز پہلے سے تھی، اب ایک یہ کہ اس کی باقاعدہ تاکید کر دی گئی کہ اس میں غفلت نہ کی جائے اور پھر ہمبل ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ یعنی نماز وہ حصہ ہے جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کرتا ہے، اور زکوٰۃ وہ حصہ ہے جو انسان کا بندوں سے ریلیشن اسٹرانگ کرتا ہے، اور بندوں کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال میں رکھ دیا۔ تو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگے کیسے پروسیڈ ہوا یہ معاملہ۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔